نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات غزوہ احد کی چل رہی تھی۔ غزوہ احد ہوا 6 شوال 3 ہجری کو۔ غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ تم اپنا مال خرچ کرو گے، تمہارے لیے وہ مال خرچ کرنا باعث حسرت بن جائے گا، باعث افسوس بن جائے گا، باعث غم بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا تم مال خرچ کرو گے، تمہیں دنیا میں گھاٹا اور آخرت میں تمہیں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اگر تم مسلمانوں کے خلاف ایسا کام کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ بڑے بے چین بے قرار تھے۔ وہ چاہتے تھے کب مقتولین بدر کا بدلہ لیں۔ تو فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ جس قدر کسی قوم کا اللہ پر مضبوط ایمان ہوگا، مضبوط اعتقاد ہوگا، اسی قدر اللہ پاک اسے کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائیں گے۔ مشرکین مکہ نے، ابو سفیان وغیرہ نے اپنے تمام دوستوں سے کہا تھا کہ تم نے ماتم نہیں کرنا مرنے والوں پر، افسوس نہیں کرنا، بالکل اس غصے کو پی جانا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا، صحابہ کرام کو علم ہوگا کہ مشرکین مکہ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں اپنے مرنے والوں پر، مقتولین پر، تو ان کو اور جرأت اور جسارت ہوگی ہمارے مقابلہ کے لیے۔ لہذا غم آپ نے پی جانا ہے، اس کا اظہار نہیں کرنا۔ ایک رات ایک بدو رو رہا تھا، اپنے بیٹے کو یاد کر، ماتم کر رہا تھا، رو رہا تھا، سسکیاں بھر بھر کر رو رہا تھا کہ میرا بیٹا مارا گیا۔ انہوں نے بڑی پابندیاں لگائی کہ رونا نہیں، آنسو نہیں بہانا، ماتم نہیں کرنا، لیکن غم کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ انسان ہے نا، مسلمان سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں ہے۔ مسلمان موت پہ یقین رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے موت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ انسان کو سب تک موت نہیں آتی جب تک اپنے وہ رزق کی تکمیل نہیں کر لیتا۔ روزی ختم ہوئی انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد بھیجا۔ مشرکین مکہ کے بارے میں تمام مخبری حضرت عباس نے کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے ہی والے ہیں، آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت اہل کعبہ سے مخاطب تھے اللہ کے رسول۔ تو جو حضرت عباس کا قاصد تھا، اس نے نہایت راز کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط سما دیا۔ اللہ کے رسول نے وہ خط پڑھا، پیچھے ہٹ کر ایک صحابی نے سنایا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے وہاں نہیں بتایا کہ مجھے عباس سے مخبر کی ہے، حضرت عباس کا خط ہے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے تم تیار ہو، مشرکین مکہ آ رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا کیا، انصار اور مہاجرین سے مشاورت کی کہ مشرکین مکہ آ رہے ہیں تو ان کا مدینہ میں رہ کر مقابلے کیا جائے، یا باہر جا کر کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ مدینہ میں جس لوگ آئیں گے، ہم اپنے مکانوں کے چھتوں پہ چڑھ کر ان پہ پتھر برسا برسا کر پتھروں سے ہم ماریں، وہ گلیوں میں ہم مکانوں کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہاجرین سے پوچھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد، ان لوگوں نے یہ کہا اللہ کے رسول ہم کھلے میدان میں
جا کر مشرکین کا مقابلہ کریں تو ہاں لطف آئے گا جنگ لڑنے کا، مدینہ میں رہ کر ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، باہر جا کر۔ چنانچہ مشاور کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مدینہ سے باہر جا کر کھلے میدان میں، وہ میدان جو احد کے ساتھ ہے، وہاں جا کر ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صبح کی نماز کے بعد اپنے گھر سے، حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے اور احد میں پہنچے۔ وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو بتایا، آپ نے یہاں کھڑے ہو کر لڑنا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہو کر لڑنا ہے۔ تمام کے پوسٹوں کا ہم نے تعین کر دیا۔ صحابہ کرام وہاں کھڑے ہو گئے، جا کر سب بندی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سب بندی کرنے کے بعد مقابلہ انفرادی طور فرد مقابلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد عام جنگ، مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح و کامیابی سے نوازا ابتدا میں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں سے کہا تھا، آپ نے یہی کھڑے رہنا ہے، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جسموں کو جانور کھا جائیں تو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ چنانچہ جس وقت مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، مشرکین مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو وہ 50 تیر انداز وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ ان کے امیر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تم مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مصروف مت ہو، تم یہاں رہو اس جگہ پر مقابلہ کرو دشمن کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید وہ شاہ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پچھلی سائڈ سے آئے، تازہ دم گھوڑ سوار 5 گھنٹے میں پہنچتا ہے وہاں پر، چونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، ان کے گھوڑے، ان کے پاؤں زخمی تھے، ٹانگیں زخمی تھے، ان کو کم از کم 1.25 گھنٹہ لگا ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے یہی وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، فرمایا کہ ان ھذا جبل یحبنا نحبہ، اے اللہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ کے رسول، انسان تو درکنار رہا، اللہ کے رسول سے جمادات پتھر تک محبت کرتے تھے، جانور تک محبت کرتے تھے۔ ایک شخص کسی اپنے ہیرو سے محبت کرتا ہے، زندہ سے محبت کرے گا، مرنے کے بعد کوئی نہیں کسی کو پوچھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جس نے دیکھا ہے وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی بالغیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذرہ بھی اللہ کے رسول کے بارے میں گستاخی کرے، بدتمیزی کرے، مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں تم ہمارے نبی کو ایسا کیسے ہو، تو مسلمان وہاں تلوار کا استعمال کر جاتا ہے۔ ہمارے رسول کی بڑی شان، عظیم الشان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول پہاڑ سے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ اسی طرح وہ درخت جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت پہ بیٹھ کر، خشک تنے پہ بیٹھ کر جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے، ابو سعید خدری نے جس وقت اللہ کے رسول کو ممبر بنا کے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک درخت کو چھوڑ کر ممبر کو اپنے اختیار فرما لیا، ممبر پر بیٹھے۔ حدیث میں آتا ہے وہ ممبر رویا، وہ تنا کھجور کر رویا، اتنا رویا، آئیں بھر بھر کر رو رہا تھا، فرمایا جیسے بچہ روتا ہے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ درخت کہنے لگا اللہ کے رسول اب آپ کو ممبر مل گیا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آپ پہلے مجھ پر بیٹھ کر خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، مجھے آپ کی جدائی کا غم ہے، افسوس ہے۔ دیکھیں خشک درختوں کو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور دیکھیں جس خشک درخت نے اللہ کے رسول سے محبت کی، اللہ کے رسول نے اس کو جنت دلوا دی۔
اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا جب جنت میں ہم جائیں گے، جنت کے دروازے کے سامنے بہت پہاڑ ہوگا، ایک طرف یہ کھجور کا خشک درخت ہوگا، اور ہم انہیں وہاں پر دیکھیں گے کھجور کے درخت کو اور جبل احد کو بھی۔ میرے بھائیوں، سامعین، ناظرین، جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سے کیا محبت ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فرمایا تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آج مسلمان قوم دین سے بے بہرہ ہے، دین کی کوئی خبر نہیں۔ یہ تو تھا غزوہ احد کے بارے میں نے کل ایک نیٹ میں خبر پڑھی ہے، خدا کرے وہ غلط ہو، خدا کرے غلط ہو، میرے منہ میں خاک، خدا کرے وہ خبر غلط ہو، کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس منظور کروایا، بل منظور کروایا، اسمبلی نے منظور کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا کسی لڑکے سے کوئی لڑکی تعلق رکھتی ہے، یا لڑکے کو ماں باپ کہتے ہیں کہ تم گھر دیر سے آتے ہو، جلدی آیا کرو، تمہارے فلاں جگہ تعلقات ہے، اس کو چھوڑ دو۔ سنا ہے کہ یہ بل ایسا ہے، اس میں انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو مکان سے بے دخل کر سکتی ہے، لڑکا اپنے ماں باپ کو مکان سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اگر یہ بل منظور ہے، وہ منظور کرنے والا بڑا ہی کافر شخص ہے، اور جس نے وہ بل پیش کیا ہے، اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے وہ بھی کافر بندہ ہے جو حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ خدا کری ایسے نہ۔ وآخر دعوانا